السلام علیکم، میں مولانا محمد ابو بکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل سے یعنی کہ 12 تاریخ سے ایک جو بات چل رہی ہے کہ حکومت یعنی نون لیگ جو ہے اور پیپل پارٹی وہ مل کے جوڈیشری میں کوئی آئین سازی کرنا چاہ رہی ہے، جس میں انہوں نے پہلا تو یہ ہے کہ ججوں کی عمر میں اضافہ کرنا، یعنی کم از کم 3 سال کی ایکسٹینشن اس میں دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ موسٹ جو سینئر جج ہوتا ہے اس کو چیف جسٹس لگانا ہوتا ہے، اس کو بھی قانون کو یہ چینج کرنا چاہتے ہیں۔ شاید ان کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح کر کے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور ان کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی، لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اب ورکنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں رہنے کی تلقین کی ہے، اور وہ تقریباً وہاں جمع ہو چکی ہیں۔ 13 یا 14 تاریخ کو اس میں مطلب ان کی قانون سازی کرنے کا ارادہ ہے۔ جو پتہ لگانے سے ہے وہ 14 اور 15 جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ، اس میں یہ قانون جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اب یہ قانون پاس کرنے کے لیے ان کو کیا کیا چاہیے، ذرا اس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جی عینی ترمیم کے لیے انہیں 2/3 اکثریت چاہیے، اور اس میں پارلیمنٹ میں ان کے پاس کم از کم 224 ووٹ ہونا لازمی ہے، اور سینٹ میں ان کے پاس کم از کم 68 ووٹ ہونا لازمی ہے۔ اب اس کو کم جو جتنے برکان کم ہوں گے اس حساب سے یہ جو ہے وہ کریں گے۔ تو اب اس سلسلے میں انہوں نے مطلب محنت کرنا شروع کی ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے پاس جو ٹوٹل ایم این ایز ہیں وہ 111 ہیں، پیپل پارٹی کے پاس 68 ہیں، سوری وہ 64 ہیں ٹوٹل میں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 22 ارکان ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس 5 ہیں، پاکستان پارٹی استحکام 4، بلوچستان، اس طرح یہ مل ملا کے نا اگر یہ 8 ارکان جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی بھی ایڈ کریں تو ان کے پاس ٹوٹل 221 کا فگر بنتا ہے، یعنی 221 کا فگر بن رہا ہے۔ اب ان کو یہ پورے کرنے کے لیے مزید 3 سے 4 ارکان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی مختلف جو ایم این ایز ہیں جو آزاد حالت میں جن کو کنسیڈر کیا گیا ہے ان کو ڈرانا دھمکانا اور ان کی جناب گھروں پہ چھاپے مارنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں بھی 3-4 ایم این ایز کا نام آ رہا ہے، جس کا منسٹر گور صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ ان سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا، جس میں سعد بلوچ صاحب ہیں، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، امیر سلطان، محبوب سلطان اور مبارک زیب صاحب۔ ان 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ بالکل رابطے میں وہ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہو اور یا انہوں نے کوئی چیزیں کر لی ہو۔ اسی طرح سینٹ میں بھی ان کو 64 اگر ووٹس کی ضرورت ہے تو یہ مل ملا کے ان کے ٹوٹل بنتے ہیں 59، اور 5 سینیٹرز ہیں جمعیت علماء اسلام کی یعنی جے یو آئی کے، اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کی ٹوٹل جو ہے وہ تعداد بن جائے گی 64۔ اس طرح یہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یہ ایسا کر پائیں گے، یا ان کے اس طرح نمبر گیمز پوری ہو چکی ہے یا ابھی ان کی کرنی ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے یہ اسمبلی میں قومی اسمبلی میں اپنی نمبر گیم ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید ان کے پاس 1 یا 2 ووٹ زیادہ ہیں، لیکن سینٹ میں اگر ان کے ساتھ جمعیت جو ہے وہ ساتھ جمعیت علماء اسلام یعنی فے وہ ساتھ ایڈ نہیں ہوتے تو پھر ان کو کافی زیادہ مسئلہ اور پریشانی ہے۔ تو اس لیے رات کو بھی یہ حکومتی وفد جو ہے انہوں نے مولانا سے ملاقات کی۔ اب اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو 3 ایئرس کی ایکسٹینشن ہے اس کو فی الوقت روک دیا جائے، اور باقی جو ہے سلسلہ اس کو باقی جو ہے وہ امینڈمنٹ کر لی جائے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے۔ فی الوقت تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور آج ابھی تک تو انہوں نے کوئی اس طرح قانون سازی نہیں کی، نہ ہی اس کے لیے کوئی بل پیش کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سینٹ کا آج اجلاس جو ہے وہ 3 بجے پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا سٹارٹ ہونا ہے، اس میں یہ بل پیش کر دیا جائے۔ تو باقی جو ہے وہ سیکٹری جو پی ٹی آئی کے ہیں
سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا امید تو ہے کہ یہ بل پاس ہوگا نہیں، اور اگر یہ بل پاس ہوتا بھی ہے تو یہ اتنی زیادہ چلے گا نہیں، اس کو تقریباً پہلے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ سے ہی یہ بل جو ہے یہ پاس نہیں ہوگا بلکہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت جو ہے وہ سینٹ میں اور جو ہے نا قومی اسمبلی میں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔